بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفاع کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ بڑی تدبیر سے کام لیا جائے اور اس کی دوستی خالص ہے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اس نے علی کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس خدائے کریم نے یہ حکم دیا ہے: اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی یعنی علی بن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے لوگوں، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جبرائیل 3 بار میرے پاس اللہ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر سفید و سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی بن ابی طالب میرے بھائی، وسیع، جانشین اور میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں، اور اس سلسلے میں خدا نے اپنی کتاب میں مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے: بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہ ہر حال میں رضائے الہی کے طلبگار ہیں۔ میں نے جبرائیل کے ذریعے خدا سے یہ گزارش کی کہ مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت اور منافقین کی کثرت، فساد برپا کرنے والے، ملامت کرنے والے اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاریوں سے باخبر ہوں، جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے: یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے ہر بات پر کان دھرنے والا کہنے لگے، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، چونکہ اس علی کے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے، اس کی طرف متوجہ رہنے اور اس کے مجھے قبول کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس سلسلے میں آیت نازل کی۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان ہی کان ہیں۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ کان تو ہیں، مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں، کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا
یقین رکھتے ہیں، ورنہ میں چاہوں تو کہنے والوں میں سے ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو تمام نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کروا سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں۔ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے سلسلے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں، جان لو، اس سلسلے میں خبردار رہو، اس کو سمجھو اور مطلع ہو جاؤ کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، اجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید پر واجب کر دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ، اور ان کا قول قابل اطاعت ہے، ان کا مخالف ملعون، اور ان کا پیر و مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے لوگوں، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہذا میری بات سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حاکم ہے جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات کے دن تک باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور انہوں نے حلال کیا ہے، اور حرام بھی وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور ان 12 اماموں نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ نے مجھے حرام و حلال کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال و حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے اس علی کے حوالے کر دیا۔ اے لوگوں، علی کو دوسروں پر فضیلت دو۔ خداوند عالم نے ہر علم کا احصاء ان میں کر دیا ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ امام مبین ہے، اور خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ اے لوگوں، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے۔ وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی ہے۔ میں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ اے لوگوں، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ اے لوگوں،
وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اے لوگوں، خدا کی قسم، تمام انبیاء علیہ السلام و مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے، اور میں خاتم الانبیاء اور مرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دے دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ اس بات کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ شاید جاہلیت اول کے کفر سے دور جاہلیت کے کفر کے درجے میں سے شدید ترین درجہ ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے اور یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ میری طرف سے تا ابد اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ اے لوگوں، علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے۔ جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے، جو میری اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وہ ملعون ہے، ملعون ہے، اور مغضوب ہے، مغضوب ہے۔ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائیں اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اے لوگوں، علی وہ جنب اللہ ہیں جن کا خداوند عالم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے، ہائے افسوس کہ میں نے جنب خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اے لوگوں، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور و فکر کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ اور کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب میرا بھائی ہے اور وصی بھی۔ اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اے لوگوں، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جان لو، میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حکام ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا اور میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ اے لوگوں، یہ علی میرا بھائی
اور وسیع اور میرے علم کا مخزن اور میری امت میں سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے اور کتاب خدا کی تفسیر کی روح سے بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا، اس کی معصیت سے روکنے والا۔ یہ اس کے رسول کا جانشین اور مومنین کا امیر، ہدایت کرنے والا امام ہے، اور ناقصین یعنی بیت شقن، قاسطین یعنی ظالم، اور مارقین یعنی خارجی افراد سے جہاد کرنے والا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں، خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، اور جو علی کو ذلیل و رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگار، تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ والوں میں ہوگا۔ پروردگارہ، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی۔ اے لوگوں، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہٰذا جو علی اور ان کے سلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اے لوگوں، یہ علی ہے تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ قرآن میں ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے۔ سورہ حلقہ میں جنت کی شہادت صرف اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اے لوگوں، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی سب سے بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ اے لوگوں، ہر نبی کی ذریت اس کے سلب سے ہوتی ہے، اور میری ذریت علی کے سلب سے ہے۔ اے لوگوں، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، لہذا خبردار، تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین میں بھیج دیے گئے تھے، تو تم کیا ہو اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم میں دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے، اور خدا کی قسم، علی کے بارے میں ہی سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر علی جو ایمان لائے اور حق اور صبر پر راضی ہوئے۔ اے لوگوں، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔